کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس و نادار رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے وہ مشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار شہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولا و عقائد دو جہان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے حساب کے ساتھ سینے خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے حساب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور 1.25 سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدق کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر امام کے حکم کے مطابق اس کو پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے آرام سے عازم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے شوہر سے آپ بیتی بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہ وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو خزانہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی محل کی چھت پر ہوا خوری کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ کنیزوں نے بتایا، اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور اس سے حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حالات بیان کیے، مگر وزیر اعظم کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے شوہر نے رازنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی آپ اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا گیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ
کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عذاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چگلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہیں کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال باندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے۔ رومال کھول کر دکھایا گیا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر اعظم کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کا قصہ منون بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور خطا کیا ہوگی کہ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا، اب توبہ کرو۔ امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور صدق کے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں برائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارا اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام حالات بیان کر دیے، جس کو سن کر بادشاہ بھی صدق کے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہ تعالی ہماری مرادیں امام صادق علیہ السلام کے وسیلے سے پوری فرمائے۔ نماز صبح کے بعد اس کہانی کو پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ 3 بار محمد وآل محمد پر درود بھیجیں، 3 بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ توحید، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر نیاز دیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں امام کا واسطہ دے کر۔